السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرہ، آپ نے مجھے موقع عنایت فرمایا درس قرآن کے پلیٹ فارم پہ دوبارہ یہاں آ کر اپنے نظریات کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا۔ اللہ سبحانہ و تعالی درس قرآن کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ تو الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں آزادی کی نعمت دی ہے۔ اس آزادی کے لیے بہت سی قربانیاں دی گئی ہے، اور ایسی قربانیاں کہ اس زمانے میں ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اب ہم نے یہ آگے سوچنا ہے کہ ہم اس آزادی کو آزادی کیسے رکھیں، اور ہم اس آزادی کے تقاضوں کو کیسے نبھائے۔ اس کے لیے یہ بات نہایت اہم اور ضروری ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور یوں ہی قرآن کریم کا بھی مضمون ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مؤمن بھائی بھائی ہے۔ یہ ایمان کی وجہ سے ہمارے مابین ایک بھائی چارہ ہے، اور ہم نے اس کو برقرار رکھنا ہے۔ اور یہ کیسے نعمت اللہ تعالی نے ہمیں دی ہے کہ ایک وطن ہے، اور اسلام کی بنیاد پر، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، اور یوں ہی ایمان کو سامنے لانے کے لیے اور اس کے اظہار کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں وطن پاکستان نصیب فرمایا ہے۔ تو اس ایمان کے کیا تقاضے ہیں، اور ہم اس وطن کو آزادی کے ساتھ کیسے برقرار رکھیں گے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذہن میں آتا ہے کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان، کہ ایک مؤمن دوسرے مؤمن کے لیے ایک عمارت کے مانند ہے۔ تو ہم اس کی طرف نہیں دیکھیں گے کہ یہ آدمی یہ کس طبقے کا ہے، دوسرا آدمی کس طبقے کا ہے، اس آدمی کا سٹیٹس کیا ہے، دوسرے آدمی کا سٹیٹس کیا ہے۔ ہم ان باتوں کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ یوں ہی دیکھیں گے کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان، یہ پاکستان ایمان کی بنیاد پر بنایا گیا ہے۔ یہاں ایمان سامنے آ رہا ہے، تو اس ایمان کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ یوں رہے جیسا کہ ایک عمارت ہوتی ہے۔ یشد بعضہ بعضا، کہ عمارت میں ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو سپورٹ دیتی ہے، اسے سہارا دیتی ہے، اور یہ سب اینٹیں ساتھ میں مل کر کے ایک خوبصورت عمارت کی شکل میں ہمیں نظر آتی ہے۔ تو پاکستان جو بنا تھا وہ ایمان کی بنیاد پر بنا تھا، اور اگر ہم نے اس پاکستان کو ایک خوبصورت عمارت کی طرح برقرار رکھنا ہے تو ہم نے ان تقاضوں کو بھی سامنے رکھنا پڑے گا کہ ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، کہ ہی پاکستان میں کسی مؤمن کو، کسی آدمی کو، کسی شخصیت کو، خواہ وہ کس علاقے کا ہو، وہ کس طبقے کا ہو، وہ کس بھی مذہب کا ہو، ہم اس کو مد نظر نہ رکھے، بلکہ ہم یوں دیکھیں کہ ایمان ہے، اور اس ایمان کی بنیاد پر جو بھی کسی آدمی کو محسوس ہوگا تو اس ایمان کی بنیاد پر ہمیں بھی وہ محسوس ہوگا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں تعلیمات میں یوں بیان کیا ہے کہ خالق الناس بخلق حسن، یہاں یہ بات یہ نہیں بیان کی گئی کہ آپ دوسری چیزوں کو مد نظر رکھو، نہیں، بلکہ یوں ہی خالق الناس، بس انسانیت سامنے ہو تو اعمال آپ کے ان کے ساتھ اچھے ہونے چاہیے، فعلی طور پر آپ ان کے سامنے اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قولوا للناس حسنا، سامنے انسان ہو تو آپ نے اس کے ساتھ قولی طور پر اچھی طریقے سے گفتگو کرنی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ آزادی بالکل ایک بہت بڑی نعمت ہے، قربانیوں کی وجہ سے یہ آزادی ہمیں ملی ہے، لیکن اب ہم نے آگے یوں سوچنا ہے کہ ہمارے اعمال یوں کیسے ہو جائے کہ یہ آزادی برقرار رہے، ہمارے اکابرون کی محنت کہیں ضائع نہ ہو جائے، جو نعمت ہمیں ملی ہے اس کا کفران نہ ہو بلکہ ہم اس کا شکران ادا کریں۔ www.darsequran.com